صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محتشم ثانی حضرات، رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ پوری بستیوں کے اوپر اللہ کی طرف سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس وقت اللہ نے حکم دیا ایک بستی جو کہ اس میں نافرمانیاں ہو رہی تھی اللہ کی، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بستی کو نیچے سے اٹھاؤ اور آسمانوں کی طرف بلند کر کے الٹا کر کے زمین پہ دے مارو۔ اب رب ذوالجلال کے یہ فرشتے آئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ اس بستی کے اندر ایک اللہ والا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ والا ایسا بندہ تھا جس نے ایک لمحے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اتنا نیک آدمی تھا، اور اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ریاضت میں شریک تھا، اللہ کی بات و ریاضت کر رہا تھا۔ تو فرشتے اس کو دیکھ کے واپس چلے گئے اور اللہ کے دربار میں جا کے عرض کی کہ یا اللہ، اس بستی میں تمہارا ایک نیک بندہ ہے جو ہر ٹائم عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہے، جس نے ایک لمحہ بھی اے اللہ تیری نافرمانی نہیں کی، تو اس کی وجہ سے ہم واپس آ گئے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اس سمیت اس کو بھی بیچ میں شامل کرو اور اس طرح بستی کو اٹھاؤ اور آسمانوں کی طرف بلند کرو اور پھر الٹا کر کے دے مارو۔ اب فرشتوں نے عرض کی یا اللہ، کہ وہ بندہ تیرا نیک ہے تو اس کو اس سمیت آپ کا حکم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب بظاہر ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور وہ نیک آدمی ہر ٹائم عبادت کر رہا ہے، بظاہر ہمیں یوں نظر آ رہا ہے، لیکن جس وقت رب ذوالجلال نے جواب دیا تو پتہ چلا کہ ادھر مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ رب ذوالجلال نے ان فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ یہ اگرچہ نیک ہے، اگرچہ یہ اللہ اللہ کرنے والا ہے، اگرچہ اس نے خود ایک ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کی، لیکن اس کا جرم یہ ہے کہ جو لوگ نافرمانی کر رہے تھے ان کو روکتا نہیں تھا، اس کا یہ جرم ہے۔ وہاں حدیث شریف میں ہے کہ غصے سے ایک بار بھی اس کے چہرے پہ وہ چیز نہیں آئی جو نافرمانی دیکھ کے آنی چاہیے تھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف خود نیکی کرنا اور اسی پہ انحصار کرنا اور ارد گرد میں برائی ہو رہی ہو تو اس کو منع نہ کرنا، وہ منع نہ کرنے کی وجہ سے وہ بندہ جرم میں شریک ہوتا ہے۔ اب یہاں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، درس میں کچھ ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو لوگوں کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن آج کا نفس اور شیطان اتنا اوپر چڑھا ہوا ہے کہ وہ مائنڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ہٹ ہو رہی ہے۔ کہ قرآن و سنت کے سامنے تو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، پھر کوئی خامی کرائی ہے تو دور کرنی چاہیے، الٹا یہ بنا کے بندہ بیٹھ جائے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے۔ بھائی تجھے کہا جا رہا ہے تو صحیح ہو جا، تجھے کہا جا رہا ہے تو رب کہہ رہا ہے، تجھے کہا جا رہا ہے تو سرکار فرما رہے ہیں، تو صحیح ہو جا۔ وہ الٹا یہ ذہن بنا لیتا ہے جی کہ وہ مولوی صاحب میرے اوپر ہٹ کر رہے ہیں۔ کہ اگر یہ حالت ہو گئی ہے تو پھر قرآن و سنت قیامت والے دن گواہی دے گا کہ مجھے سن سن کے یہ یوں کہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ معاملہ کافی سخت ہو جائے گا پھر۔ کہ رب کا فرمان، سرکار کا فرمان، اس کا کوئی احترام ہوتا ہے، کوئی صورتحال ہوتی ہے۔ یہ آئینہ ہے، جیسے ہم آئینہ دیکھتے ہیں نا تو ہمارے منہ کے اوپر کوئی چیز نظر لگی ہوئی ہو تو ہمیں نظر آتی ہے، ہم صاف کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن و سنت آئینہ ہے، بندہ اس میں دیکھے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں،
تو پھر بندے کو نظر آئے گا کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ اب اللہ کا ڈر خوف کی علامت یہ ہے کہ بندہ غلط ہو تو بندہ اپنی اصلاح کرے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اب رب ذوالجلال ان فرشتوں کو یہ جواب دے گا اور اسی طرح ہی اللہ کے حکم پہ پھر عمل کیا جائے گا۔ تو دوستو ثابت کیا ہوا کہ بظاہر ہمیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ اس بندے نے دوسرے انداز میں ایک ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کی، لیکن رب ذوالجلال کسی کو جرم کے بغیر سزا نہیں دیتا، ایک ذرا برابر بھی اللہ کسی کو پر ظلم نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ جو مستشرقین ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں، ان کی طرف سے ایک اعتراض ہے، اور وہ اعتراض میں دلیل حدیث شریف کو بناتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام نیک و بد مخلوق کو، تمام نیک و بد مخلوق، نیک مخلوق کو بھی اور بری مخلوق کو بھی، تمام کو دوزخ میں ڈال دے تب بھی وہ ظالم نہیں۔ یہ باقاعدہ حدیث شریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ سارے نیک لوگوں کو اور سارے بد لوگوں کو جہنم میں ڈال دے تو پھر بھی یہ ظلم نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مستشرقین جو ہیں، جو اسلام پہ اعتراض کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث شریف میں یہ کہا جا رہا ہے نیک و بد کو جہنم میں ڈال دے تو کوئی ظلم نہیں، اور ادھر آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو قرآن اور سنت میں ٹکراؤ ہے، قرآن میں کچھ اور چیز ہے، حدیث میں کچھ اور چیز ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہاں پہ دیا کہ ظلم سے مراد غیر کی ملک میں بغیر اجازت کے تصرف کرنا ہے۔ ظلم سے مراد غیر کی چیز میں بغیر اجازت کے تصرف کرنے ہیں۔ چونکہ سب کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، جب اللہ ہی مالک ہے تو کوئی دوسرا مالک ہی نہیں، جب کوئی دوسرا مالک ہی نہیں تو ہر چیز ہے ہی اللہ کی، وہ جس طرح مرضی استعمال کرے۔ تو جب ہر چیز اللہ کی ہے تو پھر اللہ چاہے تو ساری مخلوق کو جہنم میں بھی ڈال دے تو پھر یہ اللہ کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ کہ بندہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ ظلم کر رہا ہے مخلوق پر، اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کرے، یہ حدیث شریف میں کہا گیا۔ اس لحاظ سے کہا گیا کہ اگر اللہ ایسا کرے، پھر اگر کے ساتھ کہا گیا، یہ نہیں کہ اللہ ایسا کرے گا، یہ کہا گیا سمجھانے کے لیے کہ ہم سارے اللہ کے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے وہ رکھ سکتا ہے، اس کے لحاظ سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک میں یہ سمجھایا گیا کہ اللہ ظلم فرمائے گا نہیں، ایک ذرا برابر بھی اللہ کسی سے ظلم نہیں کرے گا، بلکہ میں نے ایسی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور ایسی مثالوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ پہ بیان کی کہ اللہ اپنا فضل فرما کے گناہ گاروں کو بھی جنت عطا فرمائے۔ اللہ کا فضل دیکھو، اللہ نے ہمارے لیے کتنا اپنا فضل کرم بنایا ہوا ہے۔ کسی کو نیک بندے کی خدمت کی وجہ سے قیامت والے دن جنت ملے گی، کسی بندے کو قرآن زیادہ پڑھنے کی وجہ سے جنت ملے گی، کسی کو روزہ رکھنے کی وجہ سے جنت ملے گی، کسی کو نماز میں زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے جنت ملے گی، کسی کو دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے جنت ملے گی، کسی کو صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے جنت ملے گی، کسی کے چھوٹے بچے فوت ہو گئے اس کی وجہ سے اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے ذرائع بنائے ہیں، اور یہ ساری اللہ پاک کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ ظلم نہیں فرمائے گا مخلوق سے، اللہ مہربانیاں ہی فرمائے گا۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مہربانیاں فرماتا ہے، وہ کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ کی برکت سے ہم سب پہ اللہ فضل و کرم فرمائے، ہماری خامیاں کوتاہیاں اللہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔